اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اور اپنے یاد کے لیے بلایا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. ورنہ اس وقت دنیا میں کئی لوگ کہاں مصروف ہیں اور کیسے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. زندگی تو سب گزارتے ہیں، لیکن گزارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. زندگی تو سب گزارتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. جیتے تو سب ہیں، لیکن جینے کا طریقہ ہونا چاہیے. انسان کی زندگی اب جو ہے جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا. نہ اسے اچھا دیکھنا ہے، نہ برا دیکھنا ہے، نہ بھلا دیکھنا ہے، نہ کوئی اور چیز. بس اپنی زندگی جیے جا رہا ہے، اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے پیچھے. نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میری زندگی سدھر جائے اور تعلق مع اللہ جڑ جائے، جو جی اللہ سے میرے تعلق جڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیعت کرے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دے. وہ شیخ کا کام یہ ہے کہ انسان کو جو ہے، جب انسان بیعت کرتا ہے تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو گناہوں سے بچائے. یعنی کہ گناہ سے بچانے کے طریقہ کار بتائے اور راستہ بتائے اور ترتیب بتائے، اور اس طرح جو ہے بندہ گناہ سے بچ کے اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی ذات اس پہ متوجہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے اس کا گناہ جو ہے اللہ سے تعلق کو توڑ کے رکھتا ہے. جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ سے انسان اور بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، اور یہ کہے کہ میرا اصلاح کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو اصلاح کی ضرورت نہیں، تو میرا علم جو ہے مجھے بچائے گا، تو مجھے بہت زیادہ علم ہے، تو وہ بھی دھوکہ ہے. اس کا مثال ایسا ہے کہ ایک انسان جو ہے اچھا پڑھا لکھا علم والا انسان کسی ایگزام میں امتحان دیتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے تو بالکل صحیح کرتا ہے جی، وہ اپنی طرف سے بالکل صحیح کرتا ہے، لیکن جو ہے جب استاد کے پاس جاتا ہے وہ اس کے نمبر کاٹ کے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے اور اسے پاس یا فیل کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ راستہ بھی ہے. کبھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور بولے کہ میں صحیح ہوں، صحیح نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے استاد رکھا ہے. آپ انگلش میں ٹیچر بول دیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ اسکول میں چلے جائیں تو کئی سارے استاد ہیں. میتھ کے لیے الگ استاد ہے، فزکس کے لیے الگ استاد ہے، ٹھیک ہے، انگلش کے لیے الگ استاد ہے. تو سب کے پیچھے اللہ نے استاد بنایا ہے جی. اور آپ مدرسے میں چلے جائیں تو مدرسے کے اندر بھی آپ کو استاد ملیں گے. ہاں جی، قرآن پڑھانے والا ایک استاد ہوگا، مخارج کرانے والا بھی ہوں گے، یا عالم بننے چلے جائیں مدرسے میں، ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے صرف نو کا الگ استاد ہوں گے، فقہ الگ استاد پڑھائیں گے، حدیث الگ استاد، فضائل الگ استاد. تو اسی طریقے سے ہر جگہ پر اللہ نے استاد مقرر کر دیا ہے. اب کوئی بولے کہ مجھے استاد کی ضرورت نہیں، میں خود استاد ہوں، تو وہ سب سے بڑا خسارے میں جا سکتا ہے. بغیر استاد کے کیسے؟ ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں دنیاوی چیزوں میں، آ جائیں. اب فٹ بال کھیلے، اس میں بھی آپ کا کوچ ہوتا ہے، وہ استاد ہے،
کرکٹ کھیلو اس میں بھی استاد ہے، یعنی ہر جگہ، گاڑی سیکھنے جائے اس میں بھی استاد ہے، یعنی کہ دین کے کسی شعبے میں جائے سکھانے والا بھی استاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح قلب کے بھی استاد رکھے ہوئے ہیں، جو آپ کے قلب کو سنوارے گا، آپ کے قلب کو صحیح کرے گا، آپ کے قلب کو معصیت سے دور کرے گا، ہاں جی، آپ کے قلب کو جو ہے اللہ رب العالمین سے جوڑے گا، اس کے بھی استاد ہیں۔ وہ استاد کون؟ شیخ ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ آپ کے دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اب اس چیز کو اب نہ سمجھیں تو خود ہی اصلاح تو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کے بھی استاد تھے۔ جب انسان بیعت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جو اب اللہ کے نبی کے استاد کون ہے؟ اللہ کے نبی کے استاد اللہ ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو سکھایا، ترتیب دی۔ یعنی کہ ہم جو بیعت کرتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی، سلسلہ وہاں جڑتا ہے۔ تو ہم نے بیعت کیا اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی نے اللہ سے بیعت کی، پھر صحابہ نے ان سے بیعت کی، پھر بڑی لمبی واقعہ ہوئی، تابع تابعین نے ان سے بیعت کی، تابعین نے، پھر تابع تابعین نے، پھر تابع تابعین کے بعد شیخ نے، پھر اس طرح شیخوں میں سے ہوتے ہوتے جو آپ کے شیخ نے، پھر ان کے شیخ نے، تو سلسلہ وہیں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک۔ تو یہ رشتہ بڑا اہم ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں، یہ عمل بڑا اہم ہے۔ قلب کے اندر جو باتیں آئیں گی جسم اسی طرح حرکت کرتا ہے، قلب کے اندر باتیں آئیں گی تو اسی طرح جسم حرکت کرتا ہے، اور زندگی جسم اسی طریقے سے چاہتا ہے۔ مثلاً قلب کے اندر، دل کے اندر خیال آئے کہ یہ کھانا کھانا ہے تو جسم اس حرکت میں آ جاتا ہے۔ جی، ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، دل نے چاہا کہ ایک فروٹ کھا لوں۔ اچھا بھائی، اب کہاں سے کھا لوں؟ سامنے باغیچہ ہے، وہاں سے ایک فروٹ کھا لوں۔ تو باغیچے میں جو وہ دل نے چاہا اور قدموں نے چلنا شروع کر دیا، دماغ نے آپشن دینا شروع کر دیا، اور قدم جب چلے وہاں تک پہنچے تو پھر جو ہے ہاتھ نے اپنی حرکت شروع کر دی، اس نے سیب کو اٹھایا اور توڑا، اور توڑ کے منہ میں ڈالا۔ جب منہ میں ڈالا تو دانتوں نے اپنا کام شروع کر دیا، چبانا شروع کر دیا، اور زبان نے ذائقہ دینا شروع کر دیا، کیا زبردست سیب ہے، ہاں جی، زبان نے ذائقہ دینا شروع کر دیا۔ وہاں سے دیکھا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ کون تھا؟ جو باغ کا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، وہ آ کے پیٹھ میں ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، بلا وجہ پیٹھ نے مار کھانا شروع کر دیے۔ تو قصور کس کا تھا؟ دل کا، مار کھایا پیٹھ نے۔ یعنی کہ ہر چیز دل میں آتی ہے، اور دل میں آنے کے بعد جو ہے جسم حرکت کرتی ہے۔ جب یہ دل اگر آپ پر سیاہی ہو، گندگی کا ڈھیر ہو، ہاں جی، شیطان کے جالے ہو اس کے اندر، تو وہ کیا اس چیز کو دیکھے گا؟ اللہ سے قربت کیسے آئے گی؟ کوئی تڑپ رہا ہوگا تو اس کو مزہ آئے گا۔ ایک، اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے، ایک افغانستان کے اندر پہلے جب برے حالات تھے وہاں پہ، تو ایک ڈانس وہاں پر ہوتا تھا جس کو مردوں کا ڈانس کہتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، کوئی پکڑا جاتا تھا قیدی، تو اس کو جو ہے یہاں پر شہرک پہ سوراخ کر دیتے تھے، شہرک پہ سوراخ کرنے کے بعد اس کو پیٹرول سے فل بھر دیتے تھے، پھر اس کو یہاں آگ لگاتے تھے، اور جب یہاں آگ لگاتے تھے وہ اس کے جسم وینس میں جہاں جہاں پیٹرول تھا وہ جھٹکا مارتا تھا اور وہ ہلتا تھا لاش، اور اس کو بوڑھے بچے دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ یعنی کہ ایک انسان کی بے حرمتی تو اللہ نے منع فرمایا نا، کسی زندہ کی بے حرمتی کا منع ہے، تو مردے کا تو اسلام ویسے منع کرتا ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی لاش کی نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے جی، دل میں اتنے پتھر پڑ چکے ہیں، تو اس کو وہ لوگ انجوائے کرتے تھے آ کے۔ تو مقصد سوچے دل کتنا خطرناک ہے، اس دل کو
جسم کو سنوارنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، بہت کچھ کرتے ہیں. اس دل کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مشن نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی چیز نہیں. اچھا جی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وینس بند ہو گیا، ڈاکٹر بولتے کیا کر کے آئے ہو؟ کیا کرتے تھے حضرت؟ ڈاکٹر صاحب باہر کا کھانا کھاتا تھا. اچھا، اور کیا؟ روغنی چیزیں کھاتا تھا. اور بولا جو مل جائے اس کو چھوڑتا نہیں تھا. تو بولا اب تو تم نے اس کو تباہ کر دیا، اب کیا؟ اب تو اس کو کاٹیں گے، چیڑیں گے، نئے وال ڈالیں گے. تو اس پہ جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، یعنی کہ دل کو ہم نے اتنا خراب کر دیا. تو وہ تو دنیاوی چیزیں چلو اس کا حل ہے، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے تو اللہ سے اتنی دوری ہو جاتی ہے، اتنی دوری ہو جاتی ہے، پھر اسے اللہ کی بات سنتے مزہ نہیں آتی، اللہ کی اذان کی آواز سن کے اس کو مزہ نہیں آتی. نماز تو دور کی بات، کرائیت آتی ہے باتیں سن کے. تو اب ہم کس درجے پہ کھڑے ہو گئے؟ جب انسان اللہ کی بات کو سن کے اس کو مزہ نہ آئے، ہے جی. اور جیسے کہ پہلے کے بزرگ کہتے تھے اللہ میاں تو میری بات سن لے، تو بڑے لوگ جو سلسلہ چٹخارے سے سنتے ہیں اس کو، جب بولتے ہیں اللہ میاں تو وہ بڑے اپنے دیکھے ہوں گے، کبھی ایسا موقع نہیں پڑا ہوگا ہم نے دیکھے بزرگ. اور جب اللہ کی جب تعریف ہوتی تھی تو ایسے چٹخارے سے سنتے جیسے کہ کوئی کسی نے چاٹ کھلا دی ہو، مزیدار چاٹ. مطلب اللہ کے نام کا ایک مزہ اور ہے، اللہ کا نام سنتے ہی مزہ آ جاتا ہے، اور غور سے سنتے گردن ہل رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا اللہ کی تعریف سن رہے ہوتے ہیں. ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا ہے، تو بولا جا کے میری تعریف کر. تو اس نے جو ہے جا کے بیان تعریف شروع کی، اللہ کے نام کی ثنا پڑھنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، بولے کہ بھائی کیا بات ہے یار، بڑا مزہ آ گیا، دوبارہ سناؤ. بولا دوبارہ تو نہیں سنائیں گے، دوبارہ سننے کے لیے جو ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو ان کے پاس سارے پیسے دے دیے. پھر سنایا، بولا پھر سناؤ. تو بولے پھر دوبارہ نہیں. اب کیا؟ بولا میرا آدھی لکڑی کا ریور لے لو. پورا آدھا ریور دے دیا. پھر سناؤ. پھر سنایا. پھر بولا اور سناؤ. بولا اور سنا، لیکن اور چاہیے. پورا ریور دے دیا. پھر سناؤ. پھر سننے کے لیے فرشتے نے بولا کہ بھائی آپ کو تو دینا پڑے گا. بولا میری پوری جائیداد لے لو. پوری جائیداد دے دی. بولا پھر سناؤ. بولا اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا دیں گے آپ؟ تو بولا میں زندگی بھر تیری نوکری کروں گا، تیری غلامی کروں گا، لیکن تو دوبارہ مجھے سنا. اللہ کے نام کا ایسا مزہ ہے، اللہ 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 اللہ، ایسا مزہ آتا ہے، لوگ مست ہو جاتے ہیں. جس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سوال انسان کی روح نکل کے جسم سے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، اللہ کے عشق کے اندر کچھ اس کو نظر نہیں آتا. وہ کیفیت جب بنے گی جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. وہ کیفیت جب بنے گی جب جو ہے دل صاف ہو جائے گا اور دل پہ محنت ہوگی، دل پہ جو ہے داغ بھی نہیں ہوگا. اور یہ راستہ آپ کو شیخ بتاتے ہیں کس طریقے سے دور کرنا. کئی پہلے بیانات کر چکا ہوں اس پہ میں. شیخ جو ہے ایک چور تھا، شیخ ان کو سمجھایا کس طریقے سے چوری چھوڑ دی. تو دوسری بات ہے، کچھ چیزیں میں سمجھاؤں. کچھ اگر موردین یہ سوچتے ہیں کہ اکثر سوچتے ہیں کہ یار ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہوتا ہے نا ایسا، یار ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو کئی موردین ایسا ہوتا ہوگا جو بولتے ہیں بات نہیں بولتے بیچارے شرمندے، لیکن ٹائم نہیں ملتا. کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ اس پہ ہم سوچیں. دنیا کے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ذکر کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ تو ہماری اہمیت ذکر کے لیے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسا مثال لے لو کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہاں جی، ہمیں شدید بھوک لگی ہے یا شدید پیاس لگا ہے، تو کیا کرے بھائی؟ ٹائم نہیں ملتا. ہو سکتا ہے ایسے کوئی بولے یار ٹائم نہیں ہے میں کھانا کھا سکوں، ہاں جی، ٹائم نہیں ہے کہ میں پانی پی سکوں.
ایسا ہے؟ پیسہ نہیں ہوتا چھین کے پی لیں گے، مانگ کے پی لیں گے، بھائی پانی پلا دیں، نل پہ لگ جائیں گے پانی پینے کے لیے. تو بھائی ٹائم نہیں ہے، جو آپ کے پاس ٹائم ہے اسی میں ذکر کو اپنے آپ شامل کر لیں. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا سمجھے؟ بھوک کے لیے کھڑے کھڑے کھانا کھا لیں گے، چھولا کھا لیں گے، ٹھیری پہ کھڑے کسی سے مانگ کے کھا لیں گے. پیٹ کو بھرنا ہے، پیاس کو بجھانا ہے، تو ذکر کی، کیونکہ پیاس کی اہمیت بھوک کی اہمیت ہے. وہ بولتی ہے کہ مجھے لگی ہے، ذکر نہیں لگے، کیوں؟ تو آپ کے جو مصروفیات ہے اسی میں سے ذکر کریں. ٹائم نہیں مل رہا، سیٹ نے کام پہ بھیجا، اسکوٹر پہ جانا ہے، زبان تو فارغ ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں. جو ذکر آپ نے کرنا ہے اللہ کا، آپ چلتے چلتے اللہ کو ضرب لگائیں، سامنے دیکھیں تب وہ جو دل پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ٹائم مل گیا. اور پھر اللہ سے مانگے اللہ میرے وقت میں برکت دے دے. وقت میں برکت ہے بھائی. گھر پہ آنے کے بعد ہم سیل فونس میں لگ جاتے ہیں، یا جسم ٹوٹ رہا ہو تو سو جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں. ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ کا ذکر دل سے کر لیں تو دیکھیں اللہ کیسے حالات بدلتے ہیں. 1 گھنٹہ ذکر، صرف آدھا گھنٹہ اللہ کو ہم دے دیں، اٹھ کے آرام سے دے سکتے، تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے 1 گھنٹے پہلے اٹھ سکتے ہیں. لیکن ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی، تھکاوٹ پوری نہیں ہوتی. شیطان بتا رہے کہاں اٹھے گا، پھر کام پہ جانا ہے، سیٹ نے بولا وہاں جانا ہے، سامان لینے جانا ہے، کہاں جائے گا ہے جی، پی ٹی سیل کے دفتر میں جانا ہے صبح، کہاں. تو شیطان لمبے لمبے وسوسے دیتا ہے، بولا ہاں یار بات تو صحیح، چل یار سو جاتا ہوں. تو تو اس کی اہمیت نہیں ہے. جب اہمیت بڑھے گی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین اس کے برکت سے کو سکون بھی دے دیں گے، تھوڑے سے وقت میں نیند کو پوری کر دیں گے. یہ تو جو بولتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا، میرے خیال سے جواب مل گیا. اور کچھ وضاحت کروں؟ ہو گیا؟ اچھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذکر پڑھنے میں مزہ نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، کیفیت نہیں بن رہی. تو کیفیت جب نہیں بنتی، انسان کا توجہ کم ہوتا ہے اس پہ. دھیان، یعنی کہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو دھیان ہونا چاہیے بالکل اللہ پہ. وسوسے ادھر سے آئیں گے جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو جب دھیان آئے گا تو وسوسے پتہ نہیں کب تک آتے ہیں. 40 دن تک شیطان آپ کو بہکائے گا. 40 دن وسوسے آئیں گے، ایسا وقت آئے گا وسوسے آنے بند ہو جائیں گے. ابھی حال میں ایک ضعیف ہے میرے، جو ہے اکثر مجھے عصر کی نماز میں ملتے ہیں. پہلے مرید نہیں تھے، اب مرید میں بولا حضرت جی اب تو ایسا شیطان بہکا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے، چار ہے، اور ایسا وسوسے ڈال رہا ہے. میں نے کل تم صحیح ہو جاؤ گے، وہ دعا کر رہے، کل صحیح ہو جاتے، 2-4 دن صحیح ہو جاتے ہیں. بولا حضرت کیسے؟ بولا بہت بالکل ٹھیک ہو. پھر 2-4 دن، میں نے کہا پریشان نہ ہو، یہ 40 دن تک شیطان بہکائے گا. اگر آپ ثابت قدم رہے پھر وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا. وہ وسوسے کے سسٹم چینج ہو جائے گا، یعنی کہ وسوسے دل میں آئیں گے لیکن اچھے وسوسے آئیں گے. اگر آپ ثابت قدم بیٹھے رہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں، عبادت میں، اللہ کو ہم نے نہیں چھوڑنا، نیت کر لی، تو اس کے بعد وسوسے آئیں گے لیکن وہ وسوسے اچھے وسوسے آئیں گے. یار میں یہ اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لوں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لوں. ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے دن میں ہزاروں تسبیحیں پڑھتے ہیں، اور حضرت یہ بھی تسبیح پڑھ لوں، حضرت یہ بھی پڑھ لوں، حضرت تو اللہ کیفیات کو بنا دیتے ہیں. پھر زندگی کا مقصد ہی بڑا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مجھے ذکر میں دھیان نہیں، مزہ نہیں آتا، تو وہ توجہ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ باہر کا کھانا نہیں کھائیں. دیکھیں میں سمجھاؤں کچھ چیزیں. کھانا کھانے سے کیفیت بنتی، جو مین تو نوالا ہے نا، ایک تو حلال کا نوالا ہے. اللہ الحمدللہ ہمارے سب حلال کام کرتے ہیں. لیکن حلال میں حرام کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے باہر کا کھانا کھایا. جیسے کہ ایک بزرگ تھے، حضرت بزرگ جانا، ان کے بعد ایک مرید ہے، مرید تو محبت کرتا ہے پیر سے، اچھا سا انگور ڈھونڈ کے لے آئے ان کے پاس. بولا حضرت جی انگور کھا لیں. بیٹا وہ تکلیف، اسٹول میں بیٹھ جاؤ، ٹیبل میں بیٹھ جاؤ. میں تو بیٹھا انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حضرت جی انگور، تو انہوں نے کہا، انہوں نے انگور اٹھایا، منہ میں لیا، پھر انہوں نے رکھ دیا. بولا مجھے نہیں کھانا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت جی میں خود پیسوں سے خرید کے لایا، میں حلال کماتا ہوں، آپ کھا لیں.
انہوں نے کہا نہیں میں مردوں کی قبرستان کی انگور نہیں کھاتا. اس نے قبرستان کے انگور نہیں کھاتا. وہ پریشان ہو گئے, بولے اس میں مردوں کی بو آ رہی ہے. تو پریشان, پھر وہ ٹھیل ٹھیل کے بعد کیا, اس نے بولا بھائی تو نے بھی کہاں سے لیا؟ بولے میں تو فلاں جگہ سے لیا. تو معلوم کرتے 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 جو زمیندار تھا وہاں تک پہنچ گیا. تو پتہ چلا کہ یہ زمین کسی نے قبرستان کی تھی, قبضہ کر لی, اس میں قبر تھے, اس نے مسمار کر کے انگور کے باغات لگا دی. تو کیا اللہ کیفیت بنائے. تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں کہیں پر تو آپ کی کیفیت تھوڑی سی چینج ہوگی, اس پہ غور کریں. جیسے کہ آپ نے ابھی دل کی کیفیت الگ ہے, کیفیات پہ غور کریں. آپ جس سلسلے میں اس میں کیفیات بڑے اہم معاملات رکھتے ہیں, جب ذکر کریں کیفیت پیدا ہوگی. پھر بعض دفعہ بہت فضول باتیں کرنے سے, مطلب ایسی کوئی بات کر دے مذاق میں جس کو جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو, اس سے بھی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کھانا کھایا, ہو سکتا ہے سامنے والا جو کھانا بنا رہا ہو باہر وہ بے وضو تو چھوڑ ہی دیں حضرت جی, ہو سکتا وہ اس نے زنا کیا ہوا ہو, اللہ نہ کرے, صحبت کیا ہوا اس نے غسل نہ کیا ہو. جب صحبت کیا ہوا ہوگا بیوی سے اور وہ شاور نہیں کرے گا, غسل نہیں کرے گا, اس کی بڑی نحوست ہے. اس کے جب کھانا کھائیں گے تو اس کے کھانے کے اندر نحوست چلی جائے گی. وہ عورت یا جو مرد جو غسل نہ کرے, جنبی کی غسل نہ کرے جنابت کا, اور وہ سب کھانا بنائے, کوئی چیز بنائے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت اور نور ختم کر دیں گے, عجیب سی نحوست آ جائے گی. تو وہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو آپ کو کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی. کیفیت تو سمجھ جائے گا بھائی. تو ان کھانوں سے بھی آپ کو بچنا ہے, کیفیت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ بھر کے کھانا کھانا ہے, اور کھانا اتنا کھانا ہے کہ آپ کو بھوک باقی رہ جائے. ہمارے تو سانس باقی رہ جاتی ہے نا, کہ کھا کھا کے سانس باقی رہے, اتنا لے لے کے وہ سانس آ جائے, ہے نا, کہ سانس آ جائے کہ اتنا کھا لیں پر سانس جتنا ایک نوالا رہ جائے, دھیان اٹک جائے, بس سانس آ جائے. نہیں بھائی, صرف بھوک باقی رہ جائے, اتنا کھانا کھانا ہے. تو ذکر میں آپ کی سستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور جو رمل کرتے ہیں ہمارے, ان کے لیے تو بڑی زبردست ہے. اس کا خون تو اتنی تیزی سے چلتا ہے اور اتنی اسپیڈ سے چلتا ہے, تو اس کو تو الحمدللہ سستی ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا, تو یہ جو کیفیات ہیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے مجھے کیا جو ہے نا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نظر کی حفاظت کریں. جو بد نظری کریں گے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے, نامحرم عورتوں کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, غلط نظر سے دیکھیں گے, تو اللہ رب العالمین اس کے اندر ذکر کی کیفیات کو ختم کر دے گا. اس کو ذکر کی کیفیت نہیں آئے گی, مزہ نہیں آئے گا ذکر میں بد نظری سے. ہمارے ایک بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے, حکیم اختر صاحب, وہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ نے تم کو دال دیے, اللہ نے تم کو دال دیے, دال کھاؤ, شامی کباب پہ نظر مت رکھو دوسروں کے, ٹھیک ہے نا, جو اللہ نے تم کو دی اس میں خوش رہو, تو بھی انسان کی کیفیات بنے گی. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یہ کوشش کریں نظر کی حفاظت رہے. دوسرا, آپ کی زبان سے گالی گلوچ نہ ہو. دیکھیں, جس زبان سے گالی دیا جائے گا اس زبان سے اللہ کا نام بڑا مشکل ہو جائے گا. تو زبان کو پاک رکھے, زبان سے گالی نہیں دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ, چوتھی بات, پانچویں بات, جتنی بات ہوگی, چلو آپ نے کوشش کرنا آپ کسی کو دل نہ دکھائیں. مطلب ایسے سخت بات نہیں کرنا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. یعنی کہ آپ کو واضح ہو کہ سامنے والے, اگر آپ کے پاس کوئی فقیر بھی آتا ہے مانگنے کے لیے, تو آپ اس کو بولے اللہ آپ کو اجر دے گا, اللہ آپ کو بہت دے, جزاک اللہ. وہ کچھ بھی بولے آپ کو بدلے میں, آپ کو کچھ بھی بولے, اگر ڈانٹ بھی دے بات ہوتا آپ نے برداشت کر لینا ہے. اگر آپ کے پاس ہے اور حد النکاح اگر ہے تو آپ دے دو, نہیں ہے نہیں دے سکتے تو آپ بولو اللہ آپ کو بہت دے, جزاکم اللہ خیر. ان چیزوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اور دماغ میں کسی کے لیے برائی نہیں سوچیں, سب کے لیے بھلائی سوچیں. اور جو ہے دل صاف, زبان صاف, آنکھیں صاف, معدہ صاف, تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ملے گا. یہ چند چیزیں ہیں, اور کوشش کریں اپنے شیخ کے صحبت میں بیٹھنے کی. جب انسان جب شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے
تو پھر اس کی جب نظر ہوتی ہے نا، وہ جو ذکر کرتا ہے، اس کی نظر شیخ کی جب پڑتی ہے تو دل کی کیفیات کو بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. شیخ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رحم فرمائے. اس اہمیت کو نہ سمجھے، اس اہمیت کو نہ سمجھے تو اللہ معاف کرے، اس سے بڑی بدبختی کچھ اور ہے ہی نہیں. ہاں جی. ایک شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت گنگوئی صاحب، اتنے بڑے مفتی حضرت مولانا گنگوئی. ان کو کہا حضرت، جب وہ مرید بنے، بیعت ہوئے، دیکھیں دل کی اصلاح کرنی ہے. کبر، تکبر جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے. اصلاحی راستے کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے، کہ میں کچھ ہوں. جب انسان بولے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اوپر لے کے جاتے ہیں. اور جو بولے میں کچھ ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ شیخ نے کیا کیا، ان کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ جاؤ تم وہاں جا کے بیٹھو. اب وہ اندر گئے، کھانے کا دستر بچھا ہوا تھا، 12 15 20 قسم کے ماشاءاللہ کھانا تھا. اور گنگوئی صاحب کو بولو جو جوتے پڑے ہوئے مہمانوں کے، وہاں جا کے بیٹھو جوتے کے اوپر. ٹھیک ہے جی، اور وہاں تمہیں کھانا ملے گا. اب ہم اپنے مرید کو بولے جاؤ وہاں جا کے جوتے میں بیٹھو، بولے بھائی کیسا شیخ ملا ہے. یعنی اصلاح تو کرنا ہے لیکن اصلاح کرنا نہیں ہے. ہے جی. اب ہمارا حال ایسا ہے کہ مرید چاہتے ہیں کہ پیر صاحب وہی بات کرے جو میرے من کو بھاوے. پیر صاحب وہی بات کرے جو میرے من کو بھائے، میرے سوا کوئی نہ ہو، میں دن ہوں، میں رات ہوں، جو میں بولوں حضرت وہی بات کریں. ورنہ حضرت نے وہ بات نہیں کی، ذرا مجاز کے خلاف گئے تو حضرت کو بھائی کیسا پی رہی ہے. تو وہ خود دھوکے میں ہے. منوانے تو نہیں آئے ہیں، اپنے چاہت کو ختم کرنے آئے ہیں. اپنی چاہت کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی چاہت کی زندگی گزارنے آئے ہیں نا. یہ اپنے چاہت کی زندگی تو گھر پہ گزار رہے تھے، تو پھر فائدہ وہ زندگی گزارنے کا. تو آپ چاہتے ہو شیخ آپ کے چاہت پہ گزارے زندگی، جس چاہت پہ آپ چلو شیخ بھی وہی بات کرے، تو بیعت کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو شیخ کا کام تو اصلاح کرنا ہے، اور آپ کو چوٹ پہنچائیں گے جگہ جگہ پر. آپ بولیں گے حضرت کیا ہو گیا، کیوں حضرت نے ایسی بات کیوں کر دی، یار میں تو کل سے نہیں آؤں گا. یہ تو ایسی بات ہے. تو حضرت نے گنگوئی صاحب کو کہا کہ جوتوں میں جا کے بیٹھو. اور جب اتنا ہی کافی تھا، گنگوئی صاحب کو جوتوں میں بٹھا دیا، اور انہوں نے مرغ مسلم ماشاءاللہ سب کھا رہے تھے. اور گنگوئی صاحب جو بیچارے دال اور روٹی کھا رہے تھے، جب دال روٹی کھائے تو گنگوئی صاحب جو حضرت آئے تو گنگوئی صاحب یوں کھڑے ہو گئے. مفتی اعظم، فقہ کے بادشاہ، حدیثوں کے بادشاہ، ہے جی، سب چیز کے بادشاہ، علم حلم کے بادشاہ، شیخ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے. بولا گنگوئی تم کو تو جوتوں میں بٹھایا میں نے غلط کیا، تم کو تو یہاں باہر بٹھانا تھا، لوگوں سے باہر روڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلانا تھا. بولا حضرت آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے جوتوں میں بٹھایا، میں اس کے لائق نہیں تھا. کیا فرمایا کہ حضرت آپ نے جوتوں میں بٹھا کے کھانا کھلایا آپ کے سامنے، یہ بھی آپ کا احسان ہے، ورنہ میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، واقعی میں باہر بیٹھ کے کھانے کے لائق تھا. وہ مسکرائے، بولا اب تمہارا جو ہے نا تربیت صحیح ہو گئی. تو یہ تربیت ہوتی ہے جی. شیخ کا کام ہے تربیت کرنا. اب ان باتوں سے مریدین کا دل دکھے، شیخ تربیت کرے، ڈر ڈر کے کرے، تو پھر فائدہ کیا بھائی. جی کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ شیخ بولے وقت ڈالو، وقت دو، وقت دو، آپ خانقاہ میں ٹائم دو، وقت دو، بھائی ذکر میں جوڑو، اس میں جوڑو. شیخ گشت بھی کروائے، ہے جی، سب کچھ کروائے. تو ہم تو کروا رہے ہیں، اس کا اجر اللہ دے دے گا. بات سمجھے میری بات کو بیٹا. ہم جو کوشش کر رہے ہیں صرف اللہ کی ذات راضی ہو جائے اور نبی کا پڑوس مل جائے، وہ تو ملے گا انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی ذات سے امید ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو دوری ہے، آپ کی جو سستی ہے، آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ آپ کی جو دوری جو ہے آپ کو
دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جہاں سے آپ اٹھ کر آئے ہیں، اور جب دینداری میں بے دینی آ جائے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک انسان کو دین سمجھ میں آتی ہو، اس کے بعد وہ گناہ کرتا رہے تو بڑا فکر کا معاملہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کا کام ہے اصلاح کرنا، اور شیخ کے آداب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی کتاب شیخ صاحب پڑھ رہے تھے، ہم نہیں کہتے کہ آداب کریں، لیکن اپنی اصلاح ضرور کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو والد سے اوپر درجہ دیا گیا ہے، استاد کا درجہ والد سے بھی اوپر ہے۔ ایک بادشاہ تھے، وہ دیکھا کہ ایک جو ہے استاد جو ہے اپنے شاگرد کا وضو کرا رہا ہے، شاگرد جو ہے استاد کو بولے وضو، بھائی وضو کر۔ استاد نے بولا شاگرد لوٹا ڈالو، پانی ڈالو، تو وضو کر رہا ہے۔ استاد وضو کیا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، سب کچھ۔ جب پیر کے باری آ گیا تو لوٹا لے لیا، بادشاہ کا بیٹا ہے، بھلے شاگرد ہے، وہ ڈرتا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے بھائی، اس سے پیر کیسے دھلاؤں، تو انہوں نے لوٹا لے لیا، لوٹا لے کے خود جو ہے پیر دھونے لگے۔ بادشاہ نے دیکھ لیا، بولے دربار میں استاد کو بلاؤ۔ اب استاد نے کہا خیر نہیں ہے، بادشاہ نے دیکھ لیا، کہیں نہ کسی نے مخبری کر دی کہ بھائی تمہارے بیٹے سے وضو کرواتا تھا۔ تو بادشاہ کے پاس بادشاہ نے بلایا کہ ہاں بھائی آ جاؤ۔ بولا آپ نے میرے بیٹے سے وضو کروایا؟ بولا ہاں۔ کیا کروایا؟ بولا وہ پانی ڈالنا تھا، میں نے منہ دھویا، کلی کی، ہاتھ دھویا۔ بولا پیر کے وقت آپ نے لوٹا کیوں لے لیا؟ وہ استاد حیران، بولا اس کا فرض تھا آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کا پیر دھلا تھا، آپ نے یہ کیوں سوچا بادشاہ کا بیٹا ہے؟ استاد کا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ تو استاد نے ان کی ایسی تربیت کی، وہ لڑکا کل بڑا ہو کے ولی اللہ بن گیا، ایسی تربیت کی۔ تو مقصد کیا ہے؟ شیخ کا کام یہ ہے کہ اس کو اللہ سے جوڑنا، اور یہ نیت ہے کہ اگر وہ اللہ سے جڑے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور جو ہے دنیا کے ہر کوئی کے دل میں حسد ہوتا ہے، ترقی کر لے، دیکھیں ہر دنیا کے دور میں بزنس مین میں تو حسد کر رہا ہے، کر رہا نہیں کر رہا، ہر دنیا میں شعبے میں جائے ایک دوسرے حسد کر رہے ہیں۔ لیکن استاد ایسا ایک ہوتا ہے، شیخ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا شاگرد جو ہے ترقی کرے کبھی حسد نہیں کرے گا۔ کبھی دیکھیں کسی استاد کو حسد کرتے ہوئے، استاد خوش ہوتا ہے، شاگرد کو بولتا ہے اور ایسے نہیں، ایسے اور اس طریقے سے کرو، چاہے کسی بھی میدان میں آپ لے لیں، تو اس سے جو ہے استاد اور خوش ہوگا۔ تو حسد کا عنصر ہی نہیں ہے شیخ کے اندر یا استاد کے اندر۔ تو استاد کا کام ہے اصلاح کرنا، جو اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہے وہ تو بھائی باتیں بھی سنے، ٹھیک ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے سمجھائے گا بھی، ٹوکے گا بھی، روکے گا بھی، اور اس کو اگر وہ برا لگتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اور جو شخص اپنے شیخ کے خلاف باتیں کرتا ہے، ایک تو غیبت ہوتی ہے نا آپس میں، اور ایک شیخ کے خلاف غیبت کرنا، تو وہ اس مرید کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ہم اپنے شیخ کے خلاف غیبت کریں تو اس ایک حکیم اختر صاحب اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، حکیم اختر صاحب اپنے شیخ کی اتنی خدمت کرتے تھے، شیخ نے کہا کہ پانی بھر کے لے آؤ، ایک جگہ پانی میں ہندو نہاتے تھے، وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں دور سے جا کے پانی بھر کے لے آتے تھے، پانی بھر کے لے آئے اور ان کو جو دیتے تھے، اور لیکن ان کو ہر بات میں ڈانٹتے تھے، ہر بات میں ڈانٹتے تھے، ہر بات میں ڈانٹتے تھے۔ تو ایک دن بولے کہ حضرت جی یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو مرغ مسلم کھلایا جاتا ہے، اچھا اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مجھے ڈانٹ ہی ڈانٹ ملتی رہتی ہے، کیا بات ہے؟ ان کو ہر وقت اچھا کھانا، اور میں اتنی، ان لوگوں کا مقصد یہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ اختر کو بھی مرغ مسلم کھلاؤ اور اللہ حافظ کرو، جاؤ بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیر پکڑ لیا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ بولا بیٹا یہ مہمان ہے، یہ آئیں گے اور جائیں گے، ان کو کوئی ان سے انسیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، محبت تم سے، تم کو میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے قلب کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر شیخ
ڈانٹتا ہے یا سمجھاتا ہے آپ کے اصلاح کے لیے، کچھ کرتا ہے، اس پہ آپ کو شکایت ہوتی ہے، یا اس کے حضرت کے خلاف کوئی بات کر دے، تو میرے خیال سے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی، نہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ بنتا ہے۔ سننے والا بھی اس بات کو سن کے بیٹھ جائے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ بھائی میں تو آپ سن ہی نہیں سکتے اس باتیں اپنے شیخ کے خلاف، تو اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، اس شخص کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے اصلاح کا جب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں سے اس کو فیض نہیں ملتا۔ ایک چھوٹا سا مثال سمجھاؤں، بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ ایک کتا تھا، ایک بزرگ تھے، آسمان پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کے وہاں سے کھانا آتا تھا، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بزرگ جو ہے منو سلوا آتا تھا وہ کھاتے تھے، منو سلوا نہیں، اللہ کی طرف رحمت آتی تھی وہ کھاتے تھے۔ 3 دن کھانا نہیں آیا، وہ بھوک لگی، برداشت نہیں ہوا، زمین پہ نیچے آ گئے، بستی میں آ گئے، بستی میں آ کے سوال کیا کہ کوئی اللہ کا نام پہ کچھ دے دو۔ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے 3 روٹی تھی، دے دی، وہ لے کے جانے لگے تو کتا اس در پہ پڑا ہوا تو پیچھے لگ گیا اس کے۔ بزرگ نے بولا کہ بھائی یہ کتا مجھے کھا جائے، اس سے بہتر ہے 2 روٹی کھا لوں، بہت ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے 1 روٹی دے دی، کتے نے کھا لی۔ کتے نے جو کھا لی، پھر اس کے بعد پھر پیچھے لگ گیا، پھر انہوں نے بولا کہ یار 2 روٹی کھا لیں بھائی، اس سے بہتر ہے میں ایک ہی میں گزارا کر لوں۔ انہوں نے 1 روٹی اور دے دی، کتا وہ بھی کھایا، پھر پیچھے لگ گیا۔ پھر اس نے بولا یار یہ کاٹ کے کھا جائے گا، اس سے بہتر ہے جو ہے آخری روٹی بنی ہے، کہیں دیکھ لوں گا بعد میں کہیں اور سے، اس کو یہ بھی دے دوں۔ کتا وہ بھی کھایا، پھر پیچھے لگ گیا۔ جب کتا آخری جو تیسری روٹی کھا کے پیچھے لگ گیا تو انہیں غصہ آ گیا، بولا تو بڑا بےغیرت ہے، بے شرم ہے، 3 روٹی ملی تھی جس جگہ سے، تیرے دروازے کے وہاں سے، اور تینوں روٹی میں نے تجھے دے دی، تو پھر میرے پیچھے لگ گیا کھانے کے بعد۔ تو کتے نے بولا تو بے غیرت ہے، میں بے غیرت ہوں؟ کہا تو بے غیرت ہے، میں بے غیرت ہوں؟ 5 دن سے جس در پہ پڑا مجھے ایک ٹکڑا روٹی نہیں ملا، اور یہ میں بھوکا پیاسا پڑا ہوں، 3 دن اللہ نے تجھے روٹی نہیں دی تو نیچے کے سوال کر دیا۔ بات سمجھے بات؟ تو ایک کتا ہوتا ہے جس در پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اسی جگہ سے اس کو ملتی رہتی کھانا پینا۔ جو کتا اپنا مالک کا نہیں ہوتا، وہ پھر کہیں کسی در پہ جو ہے اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا، آس نہیں ملتا، بھٹکتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ جو ہے اپنے شیخ سے دل دکھائیں گے، یا ان سے آپ تعلق کو توڑیں گے، یا ان کی برائی آپ کے دل میں آ گئی اور آپ نے برائی کر لی اور کرنے والے نے سن لی، مزے لے لیے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر کہیں پر بھی جائے گا اس کو، آپ دیکھیں ایک مرید ہے، اس کو 10,000 پیر ہیں، اس سے بھی بیعت ہے، اس سے اچھا پیر کو بھی نہیں بتاتے کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، وہ پیر صاحب بیچارے بیعت کرا دیتے ہیں، اور جو ہے فلاں جگہ بھی بیعت ہے، فلاں جگہ بھی بیعت ہے، تو لیکن بھٹکتا رہتا ہے، پھر فیض نہیں ملتا اس کو، اور سکون نہیں ملتا۔ تو اسی لیے جو اللہ نے دی ہے اس کی فکر کریں، قدر کریں، اور جو باتیں میں نے کہی اللہ رب العالمین ہمارے دل میں اتار دیں، اور اللہ رب العالمین جو ہمیں ہدایت دے، اور ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے پیر کی اہمیت کو سمجھیں، اور وقت دیں۔ جو چیزیں میں نے کہی ہیں، بیانات میں بعض حضرات تشریف نہیں لا سکتے، لیکن ہمارے گروپ میں بیان چلتا ہے، بیانات کو سنا کریں، اس سے آپ کی اصلاح ہوگی اور دل کی کیفیت بدلے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔